حق نہیں بنتا نا کہ وہ نئے سال کی مبارک دے. جب اہل سنت اور اہل تشیع مل کے جشن عید میلاد النبی منائیں تو بندے پوچھتے پھرتے ہیں بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ڈرو اس وقت سے جب ہم نے تیرے پنجابے کا سائز قرآن سے پوچھ لیا. زبان بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے نئے سال کی مبارک بتاؤ کبھی نبی نے دی ہو؟ بتاؤ کبھی صحابہ کرام نے نئے سال کی مبارک کے میسج کی ہوں؟ لیکن شیعوں کی ضد میں آ کے یہ کہہ دینا کہ نیا سال ہے، ابتدا کی نئے سال کی ابتدا کی مبارکباد بنتی. اور اوپر سے کچھ ہمارے بھولے بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیڑا غرق تو ہو جانے نا پورے سال کا، کہ آپ نے سال کی ابتدا ہی رونے سے کر دی. اگر رونے سے سال کی ابتدا ہو تو سال کا بیڑا غرق ہے، تو معصوم تو پیدا ہوتے ہی روئے تھے. پھر بھی ایک سلوات اس سے اونچی آواز میں ایک قدم آگے آ جائیں، بلندر سلوات کی تلاوت فرمائیں. دیکھیں ہم رو کے اگر سال کی ابتدا کرتے ہیں تو جناب تو پیدا ہوئے تھے تو روئے تھے، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہوئے اگر نہ روئے تو پھر گھر والے روئے. مجھے داد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی تائید کی ضرورت ہے. بچے کا دنیا میں آتے ہی رونا اس کی زندگی کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ رونا زندگی کی علامت ہے. مجھے جملہ پڑھ لینے دیں اور میں جملہ پڑھ کے سادات سے دعا لینا چاہتا ہوں. اگر بچہ پیدا ہو مسلمان کا ہو چاہے کافر کا، شیعہ کا ہو چاہے سنی کا، وہابی کا ہو چاہے دیوبندی کا، آپ ہو چاہے میں، اگر پیدا ہوتے ہی رو پڑے تو کہا جاتا ہے زندہ ہے. اس کا مطلب ہے اس کا رونا اس کی زندگی کی علامت ہے. غم حسین میں رونا ہمارے زندہ دلوں کی علامت ہے. سارے بندے ہی ویڈیو بنانے لگ گئے تو مجھے کس نے سننا؟ آپ یہ موبائل جیب میں ڈالیں، یہ 2-3 کیمرے یہی کافی. ایک سلوات پڑھیں اونچی آواز. ہم سال کیا آغاز غم شبیر سے کرتے ہیں. بندے کہتے ہیں بڑی عجیب قوم ہے یہ قوم شیعہ. بھائی قوم شیعہ عجیب تو ہونی ہے، ہمیں امتیاز حاصل ہے دوسری قوموں سے. پیسے ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، لوگ پیسے خسروں کے لٹا دیتے ہیں، لوگ قوالوں کو پیسے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. نعوذ باللہ کہاں کہاں لوگوں کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا. خوش قسمت ہے شیعہ قوم اور سنی قوم دل کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے. ان کے پیسے حرام کام پہ نہیں لگتے بلکہ اجر رسالت پہ لگتے ہیں. میرے سارے بولیں اتنی بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے. محرم کا آغاز، محرم اسلام کا پہلا مہینہ، اور اس کا آغاز غم شبیر کے ساتھ، ذکر اہل بیت کے ساتھ. اگر تم کو یہ خوش نصیبی نہیں ملی تو پھر ہم سے کیا گلا، ہم سے کیا چلنا. لیکن ہمیں تو یہ نصیب الحمدللہ اللہ نے محمد و آل محمد کے صدقے سے ہمیں آل محمد کا شیعہ سنی احباب کو محبت بھی دی ہے اور غم بھی دیا. یہ غم کہلاتا ہے عزاداری حسین. یہ کیا کہلاتا ہے؟ اور کائنات میں فقط ایک
عزاداری حسین ہے جس کا تعلق نہ کسی فرقے کے ساتھ ہے، نہ کسی مذہب کے ساتھ ہے، نہ کسی جماعت کے ساتھ ہے، نہ کسی قوم کے ساتھ. عزاداری کا تعلق ہے انسان کی غیرت کے ساتھ. پنجتن ہے، پنجتن کو ماننے کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. محمد کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، علی کو ماننے کے لیے حلال زادہ ہونا ضروری ہے، سیدہ کو ماننے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے، حسن کو ماننے کے لیے امن پسند ہونا ضروری ہے. پانچوں میں حسین جدا تھا، جدا ہے، جدا رہے گا. کائنات میں فقط حسین ہے جسے ماننے کے لیے فقط غیرت مند ہونا ضروری ہے. غیرت مند آپ کو جس قبیلے میں بھی نظر آئے گا حسینی نظر آئے گا. پہچان تو نہیں آپ کو؟ درمیان والا محلہ اللہ صلوات پڑھے، میں ذرا چیک کر لوں کیا مزاج ہے. ہندوؤں میں غیرت مند ہے تو حسین کا عزادار ہے. پرسوں ہماری ایک بندے سے ملاقات ہوئی، مرتضی شاہ صاحب ساتھ تھے. وہ کہتا جی نقصان ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا تھا مولا پنجتن پاک کرم کریں گے. ہم نے پوچھ لیا بھیا کہاں سے ہو؟ ماشاءاللہ پاکستان سے. پاکستان کہاں سے؟ فلاں علاقے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نے کہا میں یہاں پہ ایک بندے کو کہہ بیٹھا پنجتن پاک کرم کریں گے، تو وہ بندہ آگے سے مجھ سے لڑنے لگ گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ پنجتن پاک کو نہیں مانتا. میں تو پنجتن پاک کو مانتا ہوں. اس بندے نے آگے سے کہا، ہم نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی ماشاءاللہ پنجتن پاک کو مانتے ہو، اپنا تو بتاؤ آپ کون ہو؟ کہتا میں ہندو ہوں. جو بندے چوک پہ تو کہتے ہیں اسے کہا لے آتے ہیں مجلس میں، اس کا ایڈریس دے دیتے ہیں، چلے جانا اس کے ورک شاپ ہے. اس خود پنجتن پاک کا کہہ رہا ہے پنجتن پاک کرم کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ میرا نقصان پورا ہو جائے. ہندو ہو کے عیسائی حسین کے ماتم گزار، سکھ حسین کا نوحہ لکھنے والے. ہمارے بھائی قربان جعفری نے اس سال نوحہ پڑھا ہے، وہ سکھ کا لکھا ہوا ہے. سکھ حسین ابن علی کے ماننے والے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہر غیرت مند حسینی ہے. اس کے لیے شیعہ سنی وہابی دیوبندی کا علیحدہ بحث ہے. وہ حسین کا عزادار نظر آئے. اسے آپ جب دیکھو گے انسان بھی اسے کہتے ہیں جو غیرت مند ہو. یہ جو کہا تھا نا جوش دے کہ انسان کو بیدار تو ہو رہے، وہ بھی سوئے ہوئے بستر پہ بیٹھے سوئے ہوئے انسان کی بات نہیں کر رہا. وہاں پہ بیداری سے مراد ہے کہ انسان کی غیرت تو جاگنے دو. اس کی غیرت جاگے گی تو وہ خود کہے گا یا حسین. بے شک بے شک. خوشنودی سید الشہداء حسین علیہ السلام برانتر سلام. تو یہ جو رونے سے ہم سال کی ابتدا کرتے ہیں یہ عزاداری ہے. بولیے کیا ہے؟ عزاداری. میں شیعوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، شیعہ بچوں کو پتا ہے. میں غیر شیعہ لوگ جو لائیو سن رہے ہیں اور بالخصوص جو مجلس میں آئے میں انہیں بتانے کے لیے یہ لفظ دہرا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ عزاداری ہے اور اس کا تعلق انسان کی غیرت کے ساتھ. یہ عزاداری ہے بعد از قتل امام حسین. ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ثابت کر سکتے کہ عزاداری قبل از قتل امام حسین بھی ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. بسم اللہ. بے شک بے شک. عزاداری کی 2 عزاداری یاد رکھیے گا. ایک صلوات پڑھے بابا. عزاداری کی 2 حالتیں ہیں. جی جی سن لیجئے یہ مسئلہ بچوں کو زبانی یاد ہونا چاہیے، بالخصوص شیعہ بچوں کو جو آسانہ عشری ہے. آپ کو یہ بات زبانی یاد ہونی چاہیے. عزاداری کی 2 قسمیں ہیں. ایک عزاداری ہے قبل از قتل حسین. بے شک.
ایک عزاداری ہے بعد از قتل حسین. بے شک بے شک. جملہ پڑھ دوں؟ جرت ہے تو کوئی ہم سے بیٹھ کے دیکھ لے. ہم قبل از قتل حسین کی عزاداری میں حسین کے عزاداروں میں آدم سے لے کے خاتم تک کے نبی دکھا سکتے ہیں. قبل قتل امام حسین سے جو پہلے کی عزاداری ہے بے شک اس میں ہمیں حضرت آدم عزادار نظر آتا. بے شک بے شک. اس میں ہمیں انبیاء کرام حسین ابن علی پہ گریہ زاری کرتے ہوئے نظر آتے. بے شک بے شک. اس میں ہمیں انبیاء کرام عزاداری برپا کرتے ہوئے نظر آتے. ایک ہے نبیوں کی عزاداری، ایک ہے انسانوں کی عزاداری. پریشان ہو گئے. بسم اللہ بسم اللہ. نبیوں کی عزاداری تب سے ہے جب سے نبی ہیں. بے شک بے شک. انسانوں کی ابتدا ہے حضرت آدم سے. جب سے آدمیت ہے تب سے عزاداری ہے. بے شک بے شک. جملہ بدل دوں اگر آپ اجازت دیں. ایک ہے انسانوں کی عزاداری، مخلوق کی عزاداری، جس میں انسان افضل ہے. انسانوں کے بعد کائنات میں جو دیگر مخلوق ہے وہ بھی حسین ابن علی کی عزادار ہے. بے شک بے شک. معصوم کا حکم ہے گھروں میں کبوتر رکھو. پرندوں میں کبوتر حسین ابن علی کا جانا پہچانا عزادار ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. بندوں کی خاموشی مجھے پڑھنے پہ مجبور کرتی ہے. سبحان اللہ. حالانکہ اصول یہ ہے کہ بندے چپ کر جائیں تو خطیب کو چاہیے کہ وہ ٹاپک چینج کر لیں، لیکن جب آپ چپ کرتے ہیں تو میرا دل آتا پھر اس کھول کے اس کو بیان کروں. بسم اللہ. یہ جو بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولویوں نے الو کو قابل نفرت بیان کیا. الو قابل نفرت پرندہ ہرگز نہیں. الو حسین کا عزادار ہے. امام کا فرمان ہے. پہلے آبادیوں میں رہتا تھا. پریشان ہو گئے آپ. پہلے آبادیوں میں ایسے رہتا تھا جس طرح دوسرے چرند پرند تمہارے درمیان رہتے. اس نے کربلا میں اپنی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھا. اسے انسان سے شدید نفرت ہو گئی کہ جنہوں نے اپنے امام کو قتل کر دیا میں ان سے نفرت کرتا ہوں. یہ اس کا نفرت کرنا تبرہ کہلاتا. اس کا نفرت کرنا تبرہ کہلاتا ہے. یہ دشمنان حسین پہ قاتلان امام پہ تبرہ کرتا ہے. یہ قابل محبت پرندہ ہے. پرندے عزاداری کرتے ہیں، چرند پرند حسین کی عزادار ہے. میں جملہ بھی پڑھوں گا اور چہرہ بھی پڑھوں گا. جو حلال جانور ہے وہ تو عزادار ہے. اس کے دل میں حسین. پرندوں کے دلوں میں آل محمد کی محبت ہے، جانوروں کے دلوں میں آل محمد کی محبت ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ عزاداری کرتا ہے. لیکن ایک ہے مخلوق کا عزادار ہونا، ایک ہے انسانوں کا عزادار ہونا، ایک ہے انبیاء کا عزادار ہونا، ایک ہے ائمہ معصومین کا عزادار ہونا. جملہ کائنات سے بڑا ہے، تمہاری امانت ہے وصول کرو. ثابت ہے کہ چرند پرند بھی حسین کے عزادار، ثابت ہے کہ انبیاء بھی حسین کے عزادار، ثابت ہے کہ مرسلین بھی حسین کے عزادار، ثابت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کا عزادار ہے. مولوی اگر تعصب کی عینک اتار کے قرآن پڑھ کے دیکھ، اللہ کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. حسین نے صرف اللہ کا ذکر کیا نہیں بلکہ اللہ کا ذکر بچایا ہے. اس زمرے میں وہ اللہ بھی حسین کا عزادار.
نماز پڑھو تو سجدہ شکر اس بات پہ لازمن کرنا کہ اللہ اپنا کام تم سے لے رہا. بے شک بے شک بے شک بے شک. اللہ ایک صلوات پڑھنے بابا سے بلند ہے. محلہ بھی صلوات پڑھ لے اگر زحمت نہ. وقت پہ شروع ہوگی اور پورے 8 بجے انشاءاللہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا. کوشش کیجئے گا کہ عزائی لباس میں تشریف لائیں. مل کے صلوات پڑھیں اونچی آواز. پوری توجہ شیعہ سنی محبان اہل بیت. یہ عزاداری کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ بڑا اعلیٰ کام ہے. نبیوں کی سنت ہے حسین کی عزاداری کا. بے شک بے شک. قبل از قتل شبیر کائنات میں انبیاء حسین کے عزادار. بعد از قتل شبیر آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو حسین ابن علی کی عزاداری نصیب ہوئی. اگلی خطرناک بات یہ ہے کہ جتنی مخالفت عزاداری کی ہے اتنی مخالفت کسی اور چیز کی نہیں. 100 یورو نقد انعام. یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی بندہ کھڑا ہو کے بتائے, ثابت کرے کہ اس کے پنڈ کے, شہر کے, ملک کے کسی مولوی نے تھانے میں درخواست دی ہو کہ انہاں دی تیل مہندی ہے تے انہاں نچنا ہے گانا ہے تے حرام ہے اسی نہیں نچن. کوئی نہیں جی, کوئی بندہ نہیں. 100 یورو جے نہیں یورو کی تو نہیں لبڑا. پکی بات ہے, صحیح نہیں لبڑا. کبھی کوئی مولوی نے جا کے تھانے درخواست دی ہے؟ نہیں. ایک صلوات پڑھے اونچی آواز. کیوں جی؟ کبھی کسی مولوی نے جا کے تھانے میں درخواست دی ہو کہ ہمارے پنڈ کے اندر فلاں بندہ جو ہے وہ منشیات بیچتا ہے؟ سوال کر رہا ہوں آپ سے, جواب تو بندے نہ بنتا ہے. ہاں جی, کوئی بندہ لبا جائے. کیوں بھائی بتاؤ؟ کسی مولوی نے تھانے میں جا کے درخواست دی ہو فلاں اڈے پہ شراب بکتی ہے, میں نے بیچنے نہیں دینی. وہ کون سا شہر ہے اور وہ کون سا گاؤں ہے جہاں بندے سود پہ پیسے نہ دیتے ہو؟ ہر جگہ بولو. ہر شہر میں, ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ بھائی ایسا ہوتا ہے جو سود پہ پیسے دیتا ہے. بندہ نہ لبے بینک تے دیندے ہی دیندے. بول یار میری حسرت ہی نہ رہ جائے, پہلا دیں بول بیٹے نا. کیوں بھائی؟ داد کی معافی ہے, داد نہ دے سوال کا جواب دینا. بینک سود پہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں. کبھی کسی مولوی نے جلوس نکالا ہو؟ کوئی نہ جی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ سن کے مومن ٹھرے گا, منافق جلے گا. بے شک. مولوی نے کبھی شراب پینے والوں کے خلاف درخواست نہیں دی. مولوی نے کبھی تیل مہندی پہ ڈانس کرانے والوں کے خلاف درخواست نہیں دی. مولوی نے کبھی جوا کرانے والوں کے خلاف درخواست نہیں دی. کیونکہ شراب فروخت ہونے سے, جوا کرانے سے, تیل مہندی پہ ڈانس کروانے سے یزید بے نقاب نہیں ہوتا. میں جملہ پڑھ رہا ہوں, کائنات سے بڑا زبان اگر اللہ نے دی ہے تو پھر بولنا میرے لیے نہیں, حسین ابن علی کی حمایت کے لیے. شراب بیچنے سے, جوا کرانے سے, شادی بیاہ پہ ڈانس کروانے سے مولوی اس لیے درخواست نہیں دیتا کہ وہاں درخواست دینا اور وہ کام مولوی کو اس بات پہ نہیں ابھارتا کہ مولوی سے آ کے بچہ پوچھے کہ یزید کون تھا. عزاداری کے خلاف یہ مولوی اپنے ساتھ مشتنڈے لے کر تھانوں میں جا کے درخواستیں اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں پتا ہے اگر عزاداری برپا ہوئی تو پھر وہاں پہ مجلس ہوگی, مجلس ہوگی تو پھر وہاں ماتم ہوگا, ماتم ہوگا تو آواز باہر جائے گی, آواز باہر جائے گی تو ہمارے بچوں کے ذہنوں سے ٹکرائے گی, بچوں کے ذہنوں سے ٹکرائے گی تو پھر سوال پیدا کرے گی. بچے کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ بتائیں مولوی صاحب یہ جو ماتم کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں, تو پھر مجھے بتانا
हुसैन, नारा हैदरी। क्यों पैसा खर्च हो रहा है हुकूमतों का आज़ादारी के खिलाफ? सिर्फ इसलिए कि सकीफा बच जाए। भाई ये तो नहीं बचता, क्योंकि जब तक अकल है बंदे पूछेंगे हुसैन के कातिल कौन। जो बंदे चुप हो, मैंने पूछा था जब मैं शिया नहीं था, मैंने पूछा था कि हुसैन के कातिल कौन, तो जवाब मिला जो मातम करते हैं वही कातिल। मैंने कहा क्यों? जिन्हें बद्दुआ है। मैंने कहा जिन्हें बद्दुआ है वो तो चलो मातम कर रहे हैं, तुम्हें तो दुआ है ना। क्या बात, बन्नों के चेहरे देख रहा हूं। मेहरबानी किया करें, जो बंदे बोल नहीं सकते, दाद नहीं, दाद छोड़ो, दाद नहीं चाहिए। जो तईद में नहीं बोल सकते ना, वो दाएं बाएं बैठा करो, फ्रंट ना खराब करो। वरना फ्रंट पे बैठना है तो मेरी बात की तईद करना पड़ेगी। फ्रंट पे बैठना है तो फिर मेरी बात की। शियों को तो बददुआ है जो मातम करते। अच्छा, तुझे नबी की बेटी ने दुआ दी है, तू कब्रिस्तान मिट्टी डालने जाता है। देखो मुल्ला ने क्या दाव खेला। उसने क्या किया? उसने कहा ये इन्होंने खुद ही मारे, खुद ही रोकते हैं, खुद ही पीटते हैं। मातम ये इन्हें सजा मिली है। हमारे लाहौर बागबान पूरा इलाका है, परेशान तो नहीं हो गए? वहां का सच्चा और खरा वाकया है। वहां पे बड़ी खूबसूरत सुन्नी पानी की सबीलें लगाते थे, शिया मातम करते थे। इतना खूबसूरत हाजी शाजी मज़ादारी का निजाम, इतना खूबसूरत सुन्नी भाइयों ने लंगर पकाना, बेहतरीन अज़ादारी। वहां पे परेशान तो नहीं हो गए? वहां एक मौलवी नया आ गया। पिछले जो मौलवी साहब थे वो बेचारे फोत हो गए, उनकी जगह पे एक नया मौलवी आ गया। मुहर्रम आ गया तो मौलवी साहब ने ऐलान किया, अपने साथ कुछ मुश्तड्डे साथ लगा दिए, उन्हें कोई बंदूकें शंदूकें भी ले दी चंदा इकट्ठा करके, और कह दिया कि जो जुलूस यहाँ से गुजरेगा हम उन्हें मार देंगे। बकायदा तौर पे उन्होंने कोई 1-2 दिन छत पे चढ़ के फायरिंग शेयरिंग भी कर दी। परेशानी बड़ी बन गई। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने कहा भाई तुम मुझे ना समझाओ, मैं समझाऊं। मोहल्लेदारों ने कहा मौलवी साहब मेहरबानी करो, हमारा इलाका बड़ा पुरअमन है, शिया हमारे भाई हैं, सादात के घर हैं, आज़ादारी करते हैं, हम उन्हें पानी। उन्होंने कहा तुम हराम काम करते हो अगर तुम इन्हें पानी पिलाते हो, ये लंगर नहीं है, ये गुनाह है। पूरा मोहल्ला मौलवी के लाता, मौलवी मुल्क के ला दिंदा, तुसी मोहल्ला पे समझ उसने पूरे मोहल्ले को पंजाबी जाखा तो वक्त पा दिया, बैठे हो डर गए सारे मोहल्ले वाले। उसके जाके हाथ बांधे, मौलवी साहब बस करो। साथ उसने कोई 12-13 लड़के बंदूकों वाले मस्जिद में कब्जा। बड़ी परेशानी, बड़ी टेंशन बनी। बात मोहल्ले से निकली, थाने आ गए। थाने पहुंच के SHO के पास सारे इकट्ठे हो गए। SHO बड़ा अकलमंद और बड़ा सवाल पड़े ऊंची आवाज, कोई बात नहीं, बड़ा अकलमंद और बड़ा सीरख बंदा था SHO जो था। मुझे देखिए जी बिस्मिल्लाह, बात से आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। थाने में पहुंच गए। उसने SHO ने अपने बंदों को कहा चेक करो मोहल्लेदार जो हैं ये वाकई शियों के साथ तावन करते हैं। रिपोर्ट मिली जी वाकई ही ऐसा ही है, मिल के सब हुसैन का गम मनाते। उसने जनाब मौलवी साहब को थाने बुला लिया। थाने बुला के उसने कहा मौलवी साहब आप तशरीफ लाए हैं, मुहर्रम आने में अभी चंद दिन है, लेकिन आपने महीना हो गया मस्जिद का स्पीकर खोल के शोर डाला हुआ है। ठीक है, पिछला जुम्मा मैंने आपके पास पढ़ा था, पहली सफ में मैं बैठा था। मौलवी साहब ने कहा जी मैंने देखा था।
اس نے کہا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. پہلی بات ہے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں شیعہ ہوں, میں SHO ہوں, نام میرا عمر دراز ہے. آپ کو میرے نام سے بھی پتا چل گیا ہوگا کہ میں شیعہ نہیں ہوں. میرا والد کٹر دیوبندی ہے, میں خود بھی غیر شیعہ ہوں, شیعہ مجھے بھی اچھے نہیں لگتے. فین میں آپ کا ہوں حضرت صاحب. پچھلے جمعے آپ نے تقریر میں فرمایا تھا کہ شیعوں کو اللہ کی طرف سے ملی ہے سزا. یہی بات ہے؟ اس نے کہا جی یہی بات ہے. اس نے کہا جنوں اللہ سزا دے. کون رو کیا کہنے نہیں سمجھے پنجابی تھی اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئی نا. آپ اہل زبان لکھنؤ کے رہائشی بیٹھے. مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب میں نے آپ کی تقریر سنی ہے, آپ نے فرمایا تھا شیعوں کو ملی ہے اللہ کی طرف سے سزا. ٹھیک ہے, اب جسے ہائی کورٹ سزا دے دے میں SHO اس کی سزا ختم نہیں کرتا. اب چونکہ انہیں ملی ہے اللہ کی طرف سے سزا, اب آپ نے بولنا نہیں, انہوں نے پٹن دو. دیکھو نا کام دیکھو مولوی صاحب آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے پہلی صاحب نے. اس نے کہا ہاں جی مجھے پتا ہے. اس نے کہا آپ کے یہ الفاظ ہیں. اس نے کہا ہاں میری الفاظ ہیں. مولوی نے کہا نہیں اصل میں سزا والی بات نہیں ہے. تو اس نے کہا تیرے شرم نہیں آتی ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ مار. اس نے کہا ممبر اگر انہیں صدا نہیں ملی تو یہاں سے اٹھ کے سیدھا جائے گا مسجد, وہاں پہ جا کے کھولے گا سپیکر اور کہے گا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, میں فلاں مولوی پچھلے جمعے تقریر میں آپ سے یہ جھوٹ بول چکا ہے, شیعوں کو اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں. مولوی صاحب لڑائی انہوں نے کہا میں جلوس نہیں لنگن دینا. اس نے کہا بات کی گل ہے لنگنا ہے کہ نہیں لنگنا, پہلے اس گل کے دس تو جھوٹ ماریا یا سچ. اس نے کہا ہے کہ اللہ والوں سزا. اس نے کہا پکی گل ہے. اس نے کہا پکی گل ہے. اس نے کہا مولوی صاحب تھانے سے تجھے میں نے جانے نہیں دینا, 4 شیڈول تجھے میں نے آج ہی کروا دینا, مستنڈوں تیرے کے سارے اسلحے میں نے لے لیے ہیں, تجھے میں ایسا سیدھا کروں گا تیری نسلیں بھی یاد کریں گی. انہیں سزا نہ میں نے دی ہے نہ تو نے, سزا دی ہے اللہ نے. اٹھ مسجد میں اعلان کر, جنہیں اللہ نے سزا دی ہے نا ان کو سزا اللہ کے گھر میں ملے. شیعہ دے بابیاں نو آکھیا گل سنو ایتھے لکھ کے دو تسی گلی چ ماتم نہیں کرو گے. کیا انہاں کہا کتھے؟ انہاں کہا میں مسیتے کراں. مولوی کے ہاتھ پہ سچا واقعہ باغبان پورے کا. مولوی کے ہاتھ پیر پھول گئے. مولوی نے کہا ہاتھ پیر پھول گئے ہون تے جانو جان نہیں چھوڑتی. ہو سکے میں نے جانے مولوی صاحب آپ کو نہیں دینا. سزا اللہ دیتی ہوئے کہ ساڈے بوئے کے پٹن کیوں؟ وہ تو سزا اللہ دیتی ہے تے بڑن اللہ نے کہا ہے. چاہے کمیزہ پان تے چاہے لان شیعوں اپنی چھڑیاں کانٹے تیز کر لو جڑے جڑے ہے. تو میں لے جانا اللہ دے گھر تے بوئے کر لینا بند تو زنجیر سے نہیں کھڑے ہیں اندر. قانون دیتی ہے مولوی صاحب نے بقول اللہ سزا. مولوی آدھے گھنٹے کے بعد SHO کے سائڈ میں جا کے اندر ہاتھ بن کے کہ انہوں نے مسیطے نہ باڑی, انہوں نے کہے ماتم کر لین پہ نماز دے ٹائم تھوڑا جا اگے لنگ جا. قریب میں بیٹھا تھا کہ اہل تشیع کا بزرگ, اس نے کہا تجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے. جس نماز کی وجہ سے تو کہہ رہے ماتم نماز کے ٹائم نہ کرے, وہ نماز بچی ہی اس کی وجہ سے ہے جس کا ماتم. ہاتھ بلند کر کے سارے جیسا منہ ہو ویسی چپیڑ ہونی چاہیے. یہ مولویوں نے جھوٹ بولا, شیعوں کو بددعا ہے اس لیے ماتم کرتے ہیں. انہیں کن کی بددعا تھی جنہوں نے جناب حمزہ کی لاش پہ ماتم کیا؟ انہیں کن کی بددعا تھی
गुफ्तगू फरमाई कि काश कोई मेरे चचा हमजा पे भी मातम करने वाली और नोहे पढ़ने वाली होतियां या होते। ये बच्चों को ये झूठ बोल के तू पार नहीं ले जा सकता कि मारा भी शीयों ने है, मातम भी ये खुद करते हैं, रोते भी ये खुद हैं। ये तो 2023 है, फैसला करते देर नहीं लगती कि किसने मारा था, कौन थे वो। ये अब देर नहीं लगनी, चौक तू मुकर्रर कर, साउंड हम लाते हैं, बंदा तू बुला, लंगर हम लेके आएंगे। चौक में खड़े होके हुसैन के कातलों पे लानत करके ईसाइयों से कहेंगे चेहरे देखो कातिल कौन है। एक सेकंड में हुसैन के कातिल पकड़े जाए। आजादारी तकलीफ दे इसलिए है मौलवियों को कि आजादारी से हुसैन के कातिल बेनकाब होते। मेरे उस्ताद शहीद विलायत सरकार अल्लामा नासिर अब्बास साहब फरमाया करते थे ये मजलिस है हकीकत में इस्लाम के नाके हैं और नाके चोरों और डाकुओं को अच्छे नहीं लगते। इधर मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, इधर फतवों की मशीन शुरू हो गई। ऐसे नहीं करना तो वैसे नहीं करना, बिगाने तो बिगाने, अब कुछ अपने भी उनका साथ देते हैं। ऐसे मातम ना करो तो ऐसे अज़ादारी ना करो। और भाई तुम अज़ादारी की इस्लाह ना करो बल्कि अज़ादारी से अपनी इस्लाह करो। हम अज़ादार हैं और अज़ादार रहेंगे। हमें नहीं चाहिए किसी की इस्लाह की जरूरत। हमें पता है कि अगर बतूल ने चाहा तो हमारी आंखें नम हो जाएंगी। बेशक बेशक, क्योंकि आजादारी सैयदुल शुहदा थी, ये कोई मामूली बात नहीं। ना, ना, ना। दरवाजे से अंदर दाखिल होने से पहले वुजू करो, काले कपड़े पहनो, चेहरे पे गम हो। क्यों? घर से नियत लेके चलो कि तुम वहां जा रहे हो जहां मोहम्मद की बेटी गुस्सा लेने आई। खुदा तुम्हारा हाय कहा कबूल कर। तुम वहां आए हो जहां रसूलुल्लाह की वो बेटी आई है कि जिसके आने से रसूल उठ के खड़े हो जाते थे। कभी भी हुसैन इब्ने अली के किसी अज़ादार को मामूली ना समझो। ये हाथ बांध के मेरी अपील, आज चांद रात की मजलिस है, कल से यकम मुहर्रम बकायदा तौर पे मजालिस का आगाज हो जाएगी। हर बाप का हक बनता है कि वो अपने बेटे को तहजीब अज़ादारी सिखाए। हर माँ का हक बनता है कि वो अपनी बेटी और अपने बेटे को अपने घर में सिखाए कि बेटा मजलिस में ऐसे बैठे। और उसके सिखाने के लिए सैयदादा फकत इतना काफी है कि अगर माँ और बाप अपने बच्चों को बता देना कि तुम वहां जाते हो जहां नबी बैठे, खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। तुम वहां जाके बैठोगे जहां पे तुम्हारे इमाम बैठे। बंदा किसी आला अफसर के घर चला जाए ना तो बड़ी तहजीब और तमद्दन के साथ बैठकर ऊंची आवाज में बंदे सरकारी दफ्तर में बात नहीं करते। अगर तेरी नजर में सरकारी दफ्तर की कोई अहमियत है तो ये सोच, ये सरकारों की सरकार की बारगाह। बेशक बेशक। पीर अकबर अब्बास जी सरकार ये वो बारगाह है जहां पे आने के लिए मलाइका आरिश से आते हैं। बेशक बेशक। मैं सादात से दुआ लेने के लिए अपने जैसे कम इल्म नौजवानों को बताना चाहता हूँ, मामूली ना समझना फर्श आज़ाद को। मुकस्सर है वो बंदा, लाइन है वो बंदा, मुनकर है वो बंदा जिसके अकीदे में ये शामिल ना हो कि हम वहां बैठे हैं कहीं सज्जाद बैठे हो। खुदा हाय कहने वालों को सलामत, कहीं जनाब बाकर बैठे, कहीं मौला जाफर बैठे, कहीं मौला मूसा काज़म बैठे।
पर्दे में नबी की बेटी बैठी है, अकेली नहीं आई, शाम से सकीना को लेके आई। जज़ाकल्लाह बोलो तुम्हारा मातम कबूल। रोने के लिए देखें, कल यकम मुहर्रम है, मौला आपके आंसू कबूल कर। रोने के लिए मसाइब इतना है कि आप सारी जिंदगी रो सकते हैं, लेकिन जो मसाइब मिंबर पे पढ़ा जाता है वो फकत रोने के लिए नहीं होता, वो मसाइब पैगाम भी है। पैगाम ये है कि दुनिया को पता चले कि मुसलमानों ने किसको कत्ल किया, किसके साथ क्या किया गया, किन हस्तियों को बेदर्दी से कत्ल किया। मसाइब रोने के लिए बहुत है, लेकिन मादरत के साथ अगर किसी का दिल दुखे, बिलखसूस मैं सादात से माफी मांगी। मैं अदना सा नौकर हूं, सैयदों का गुलाम हूं, ना मेरा कोई इल्म का दावा है, ना मैं कोई आलम हूं, अदना सा जाकिर शबीर हूं। अज़ाखाना सकीना वालों की मेहरबानी, उन्होंने मिंबर पे मुझे खड़ा कर दिया, इनकी मोहब्बतें। मैं सादात से माफी मांग के ये जुमला कह रहा हूं, मसाइब है रोने के लिए, लेकिन अली का शिया मसाइब सुन के थोड़ा रोता है। अली के शिया के लिए रोने के लिए इतना ही काफी है कि वो बेटी के सर पे चादर देखे। जज़ाकल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करे। अली का शिया ये मसाइब सुन्नियों के लिए पढ़ा जाता। किसके लिए पढ़ा जाता है भैया? अहले सुन्नत भाइयों के लिए। शिया तो बेटे के सर पे सेरा बांधे तो रो पड़ता है। शिया बंदा 4 साल की बेटी के कानों में गुंदे डाले। शिया बंदा अपने दूध पीते बच्चे को देखे तो अली असगर को याद करके रो पड़ता। मसाइब सुन्नियों के लिए पढ़ा जाता है। जितने मेरे शिया भाइयों ना, तुम्हारे रोने के लिए फकत एक बात काफी है, और इस बात से मुझे पता चलेगा यहाँ पे खानदानी शिया को, क्योंकि बेसाख्ता तुम्हारी हाय निकलेगी। रोने के लिए बस एक बात काफी है कि बतूल खुद गुस्सा ले। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। ये आज सीने पे आना चाहिए। जज़ाकल्लाह, ये आवाजें बुलंद होनी चाहिए। गमे शबीर की इब्तिदा है। शिया रो पड़े, मैं सुन्नी भाइयों को समझाऊं, इस बात के अंदर इतना मसाइल है कि बतूल खुद गुस्सा लेने आते। और गरीब से गरीब माँ भी हो ना, उसका बेटा मर जाए तो लोग उसके घर जाते। कभी सुना है कि कोई माँ किसी दरवाजे पे आई हो और उसने आके दरवाजा खटखटाया हो और रो के कहा हो, मुझे पुरसा दो, मेरा बेटा मारा गया। कितनी गरीब है ज़हरा, तुमने सुना नहीं ना? कितनी गरीब है सैयदा, अकेली नहीं आती। अज़ादारों, अकेली नहीं आती, मौला सज्जाद साथ आते। कुर्बान जाफरी नंबर यकीनन हर मोमिन के पास उसनोहा खान का नंबर होगा। उन्होंने मुझे सैयदजादा ये बात सुनाई। वो कहते हमारे डेरा गाजी खान के अंदर एक इमाम बारगाह है। डेरा गाजी खान में लातादाद इमाम बारगाह है। कहते लेकिन एक इमाम बारगाह ऐसा है जो सिर्फ बीबियों का है। वहां मर्दाना मजलिस नहीं होती, मस्तूरात की मजलिस होती। कहते वहां मजलिस थी, मजलिस खत्म हो गई, साकरानी ने मजलिस पढ़ी, जो बीबियां आई थी वापस चली गई। बानी मजलिस आया इमाम बारगाह को बंद करने के लिए। कहता उसने दरवाजे में देखा, अंदर चंद बीबियां बैठ के। सैयदजादा वो कहता उससे रहा ना गया। उसने कहा कोई दूर की बीबियां आया कोई नहीं, ये बैठ के रो रही है, रोने दो। आधे घंटे बाद आया, वो बीबियां वहीं बैठ के रो रही है। कुर्बान जाफरी कहता है वो बानी बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा ये बीबियां अभी तक गई नहीं। वो अपने काम काज में सैयद चला गया। थोड़ी देर बाद बीबियां फिर वहां बैठ गई। बानी अंदर ना गया, उसने दरवाजे में खड़े होके कुर्बान
سلیمان جعفری کے الفاظ ہیں. دروازے میں کھڑے ہو کے اس نے آواز دی, او بیبیو اگر تمہارا کوئی والی وارث نہیں آیا تو مجھے بتاؤ تم نے کہاں جانا ہے, میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دوں. کہتا اس کو پانی کہتا ہے میں یہ لفظ نہ کہتا, کہتا میں نے اتنا کہا اچانک امام بارگاہ میں نور ظاہر ہوا. ہائے کہنا جتنے شیعہ ہو, میرے کانوں میں آواز آئی, او مرد مومن ہم اکیلی نہیں آئی, ہمارے ساتھ سجاد آیا ہے. ماتم کرنا تیرے مذہب میں ماتم جائے, جزاک اللہ. یہ آوازیں بلند ہونی چاہیے, سیدہ پرسہ قبول کریں. ہم اکیلی نہیں آئی. کہتا اچانک امام بارگاہ سے وہ بیبیاں غائب ہو گئی. پانی رو رو کے کہتا رہا کاش میں نہ انہیں اٹھاتا, مجھے کیا پتا تھا بطول آئی ہے مدینے سے, ٹوٹی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے ماتم. جزاک اللہ. یہ آوازیں بلند ہونی چاہیے. خدا نے روتی ہوئی آنکھوں پہ رحم نازل کرے. عزادارہ نے مظلوم کربلا اتنا یاد رکھنا, جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے نا, مہربانی کیا کرو, یہ ہاتھ باندھ کے جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے تو انہیں نکلنے دیا کرو. شرما کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے منہ ڈھانپ کے نہ رویا کرو. چھٹے تاجدار کی مجلس کے اندر روزہ خان مجلس پڑھ رہا تھا. مولا چھٹے تاجدار جلوہ گر تھے کہ ساتھ مولا کا ایک صحابی ابو بصیر بیٹھے تھے. مولا نے اس سے فرمایا اے ابو بصیر تو میری جد کے مسائل پہ رو کیوں نہیں رہا. اس نے آنکھوں سے رومال ہٹایا اور رومال بھیگا ہوا دکھا کے کہتا مولا یہ دیکھیے یہ رومال بھیگا ہوا ہے. مولا نے فرمایا اس طرح نہ رو, ہماری جد کے مسائل پہ ایسے رو جیسے جوان لاش میں پوری مال ہو. جزاک اللہ. مولا تمہارا ماتم قبول کرے. عذاب عزاداری ہے جب کوئی رو رہا ہو تو اس کا چہرہ نہ دیکھو, جو رو رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ آنسو آنے دے, وہ آنسو آنے دے. اتنا یاد رکھے, اتنا یاد رکھے, یہ آنسو امانت ہے زہرا کی. جزاک اللہ. ہائے خدا تمہاری ہائے قبول کرے. یہ آنسو امانت ہے جناب سیدہ. محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے پوری دنیا میں. کل یکم محرم ہے. تم ان 10 دنوں میں سنو گے, یہ سنو گے ان 10 دنوں میں کہ ہور نے کیسے روکا, سنو گے غریب نے خیمے کیسے لگائے, سنو گے پانی کیسے بند ہوا, سنو گے عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے, سنو گے 6 ماہ کے دودھ پیتے علی اصغر کو دودھ کیسے لگا, سنو گے علی اصغر کو بچی کیسے لگی. یہ سب سننے کے بعد جو تمہارے آنسو آئے نا, ان آنسوؤں کو پوجنا مت, اس لیے کہ بدور